محلے کی وہ پیچیدہ دلیلوں کی سی گلیاں، سامنے ٹال کے نکڑ پر بٹیروں کے قصیدے، آئے گڑگڑاتی ہوئی پان کی پیکوں میں وہ داد وہ واہ واہ، چند دروازوں پہ لٹکے ہوئے بوسیدہ سے کچھ ٹاٹ کے پردے، ان کا نیپال، پاکستان، تو یہ سب لوگ ہم مل کے یہاں پروگرام کر رہے ہیں. آپ یہ سمجھ لیجئے کہ لندن جو ہے وہ ہندوستان ہے جو منقسم ہونے سے پہلے تھا. ارے کیا بات، بہت اعلیٰ ہم بات یہاں بولی. ایسے ہی رہتے ہیں. ڈائلیکٹس جو بولی جو میں کہہ رہا ہوں آپ سے کہ جو سمجھ لہجے ہیں، اگر میں اردو بول رہا ہوں پنجابی لہجے میں تو کوئی بری بات نہیں. اگر میں پرشین لہجے میں اردو بول رہا ہوں، بھائی ہم یہاں انگریزی بولتے ہیں، ہمارے باپ کی زبان تھوڑی ہے انگریزی. آپ گڈ کی جگہ گوڈ بول دیں، پھول کی جگہ پھول بول دیں، تو سامنے والے آدمی کو تو سمجھ میں نہیں آئے گی. ہاں، بالکل. عام گفتگو عام انسانوں میں شاید وہ اس میں آپ نے شروع میں ذکر کیا غالب ڈرامے کا، اور ہاں غالب ڈرامے میں جو آپ نے ایک ایک سمجھ لیں پیس جو ہے آپ نے کہا کہ میں آپ کو سناؤں گا، تو میں آپ سے ہاں ریکویسٹ کروں گا کہ وہ پیس سنائیں ذرا جو آپ غالب ڈرامے سے جو آپ ہمیں سنانا چاہ رہے لیکن تھے. میں کوئی اس کی بھی کہانی ہے. اچھا. پاکستان میں تھے تو ہمیں یہ تھا، اردو کا پیپر تھا، تو ذہن میں یہ تھا کہ اس زمانے مرزا غالب ڈرامہ آیا تھا. تو اب یہ تھا کہ کہیں مرزا غالب پہ نہ آ جائے لکھنے کے لیے. اگر آ گیا صحیح. تو پھر ہمیں لکھنا ہوگا پورا، سارے ان کے اشعار یاد کیے. اور میرا ذہن میں یہ تھا کہ اللہ کرے مرزا غالب آ جائے، کیونکہ یہ ڈرامہ پورا دیکھا ہوا تھا میں نے، غزلیں ساری یاد تھی مجھے، اور یہ ابتدائیہ میں نے بالکل ذہن نشین کر لیا تھا. تو وہ نہیں کرتے، وہ سوال اس لیے نہیں کرتے کہ وہ سوال کرنا نہیں چاہتے، وہ تقلیدی ہیں، وہ ترقی پسند نہیں ہے. پڑھ رہی ہے، نئے الفاظ اس میں آ رہے ہیں، اور خوش آئندہ بات یہ ہے کہ یہ زبان آگے بڑھے گی. صحیح ہے، یہ پروفیشن کی زبان آج نہیں ہے، مگر یہ پروفیشن کی زبان ہو جائے گی کہ جب آپ آج ہمارا جو پروگرام ہے وہ اردو زبان سے متعلق ہے، اور ہم خوش قسمت ہیں کہ ہمارے آج کے جو مہمان ہیں انہیں اگر میں ان کا تعارف یہ کراؤں کہ وہ آج کے جدید دور میں اردو کی ترویج اور ترقی کے لیے جتنا کچھ کر رہے ہیں لندن میں بیٹھ کر، ہم شاید پاکستان میں بیٹھ کر بھی اتنا کام نہیں کر پا رہے ہیں. میرے مہمان یوسف ابراہیم صاحب. السلام علیکم یوسف بھائی. جی وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ کیسے مزاج آپ کے؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ مزاج اچھا ہے، مزاج اچھا ہے. اچھا یوسف بھائی، پہلے تو یہ پہلا سوال میرا یہ ہوگا کہ اردو کا یہ جو سفر ہے یہ کب سے شروع ہوا، اور اس میں انگریزی والے سفر بھی آئے یا یہ صرف اردو کا ہی سفر رہا ہے؟ اس پہ ذرا ہمیں آپ تھوڑا سا ذرا اس پہ روشنی ڈالیے. دیکھیں، اردو کا سفر تو بہت پرانا ہے، اور سلسلہ کچھ ایسا ہے کہ میں تعلق تو کراچی سے ہے، مگر گھر کا ماحول جو ہے وہ ہمارے ہاں شین قاف اور عین کی بڑی ہمارے اس سلسلے میں ہماری بہت اصلاح کی جاتی تھی، اور بزرگ ہمیں ڈانٹا کرتے تھے. تو وہیں سے ہمیں اردو کا تو شوق تھا مجھے، مگر اتنا نہیں تھا. جہاں لندن آئے، جب آپ وہ کہتے ہیں نا جب کوئی چیز انسان جس جگہ سے جدا ہوتا ہے نا تو اس کی یاد زیادہ آتی ہے. تو جب یہاں پر آئے تو پھر بے اپنی شک. یہ سوچا کہ کیوں نہ اپنی جو زبان ہے جو سب کو جوڑتی ہے اس زبان کے لیے کچھ کیا جائے. کاروبار تو آپ کرتے ہیں، کماتے ہیں، تو جب آپ کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ لوگوں تک کچھ واپس پہنچایا جائے، تو وہ واپس پہنچانے کے لیے میں نے یہ اردو کا سلسلہ شروع کیا اور ایک تنظیم بنائی چھوٹی سی. اور وہ ایسے نہیں ہوا، مگر ہوا یہ کہ میں فیس بک پہ تھا تو میں نے ایک ریکارڈنگ کی اپنی آواز میں، فیض صاحب کی ایک غالباً ان کی ایک نظم تھی، وہ میں نے اس پہ ریکارڈ کر کر کتاب چہرہ پہ لگا دی فیس بک پہ. اچھا، وہاں پر لگائی تو کسی صاحب نے سنا اور انہوں نے رابطہ کیا. پھر میں فیض کلچر فاؤنڈیشن میں آ گیا، اور وہیں آ کے مجھے اندازہ ہو گیا اردو کے حوالے سے کام کرنے کی ضرورت ہے. تو کیوں نہ ہم نیا سلسلہ آ رہا ہے، پڑھنے کا رجحان کم ہو رہا ہے، تو کچھ چیزیں اپنی آواز میں ریکارڈ کر کے لوگوں تک پہنچاؤں. تو میں کہیں ٹرینڈ نہیں ہوں، مگر یہ کہ خود ہی غلطیاں کر کر کے لوگوں سے پوچھ کے میں نے سیکھنا شروع کیا اور کتابیں پڑھ کے پہنچانا شروع کیا. اور کیا یہی بات. اردو کا سلسلہ یہاں سے شروع ہوا، اور یہ بیج ہم نے ڈال اچھا دیا. اچھا، میں یہ آپ لندن کس زمانے میں آپ لندن پہنچے؟ میں لندن پہنچا ہوں 2003 میں، اچھا ماشاء اللہ، آلموسٹ 21 سال ہو گئے آپ کو. اور مجھے 21 سال ہو گئے مجھے. اور یہ اور اردو کی ترویج کا اور ترقی کا جو یہ پودا یہ کب لگا؟ یہ 5 سال تقریباً 2018 کے لگ بھگ میں نے شروع کیا تھا. 18 میں، ہاں 5-6 سال ہو گئے.
اور پھر میں نے یہ نام اس کا سوچا کہ کیونکہ آگے جا کے مستقبل میں تھوڑا سا مجھے یہ لگا، پڑھنے سے اندازہ ہوا کہ مستقبل میں کتابیں سنی جائیں گی، پڑھی نہیں جائیں گی. کیا ویژن تھا، ماشاء اللہ. 2018 میں میرے ذہن میں یہ آیا، کیونکہ اس زمانے میں ہم جاتے، جیسے میں آپ سے بات بھی کر رہا تھا کہ جب میں آیا تھا لندن تو یہاں کتاب پڑھنے کا رجحان بہت تھا. بہت. ٹرینوں میں جائیں تو ہر کوئی کتاب، میں بھی کتاب پڑھ رہا ہوتا تھا. کراچی سے عادت تھی میری، بس میں 4L میں جا رہے ہوتے تھے تو وہ انگلش اخبار یا اردو اخبار لے کے پڑھتے ہوئے جاتے تھے، تو وہ پڑھنے کی عادت تھی. تو یہاں پر بھی کیا جب ٹرین میں یہاں کی 4L میں بیٹھے تو ہم یہی کیا کہ وہ کتابیں پڑھتے ہوئے جاتے تھے یہاں سے. یہ ہوتا تھا سلسلہ. تو صحیح. وہ بہت اچھا رہا، اور اسی سے پھر ذہن میں آیا کہ کیوں نہ ایسی چیز کی جائے جس میں جو کلاسک ادب لکھا جا چکا ہے، جو لوگوں میں شعور، جو لوگوں میں ایک طرح کا منطقی اور فلسفے کا رجحان پیدا کرے، جو ان میں تاریخ سے معلومات حاصل کرنے کی جو جستجو پیدا کرے ان کے اندر، وہ جستجو پیدا کرے کہ اس سے وہ حاصل کر کے رہیں تو وہ سنیں، اور پڑھنے کا وقت نہیں ہے تو کان میں لگا لیں، واک کر دیں، سنتے ہوئے جائیں. تو وہ میں نے کیا اس ذہن سے میں نے شروع کیا، اس لیے میں نے لندن اردو وائس نام رکھا اس کا، تو وائس کے حوالے سے تاکہ وہ آواز دور تک پہنچے. یہ کیا کانسیپٹ تھا بات. اس کا. اچھا، یہ میں آپ کو بیچ میں اسی طرح قطع کلامی ہوتی رہے گی. ہاں ہاں. یہ جو آپ نے جو پودا لگایا ہے، مطلب اس میں کیا صرف پاکستان کے لوگ شامل ہیں یا یہ برِ صغیر کے بھی جو لوگ ہیں ان کی بھی تعاون کچھ آپ کو حاصل ہے اس بہت تعاون پودے ہے. کی پروان؟ انجمن ترقی اردو ہند اوکے. کافی ہمارے ساتھ ہے. ریختہ والوں کے ساتھ ہم نے بھی پروگرام کیا ہے یہاں پر. ریختہ والے لندن آئے تھے تو آئی ایم اے پارٹ آف دا ٹیم آف ریختہ، اور ہم لوگوں نے یہاں پر پروگرام کیا اور بہت اچھا پروگرام رہا، اور کافی لوگوں نے سراہا. اس میں بہت ادبی نوعیت کے پروگرام ہوئے. اور یہی نہیں، ریختہ ہی نہیں، ہم لوگ بھی یہاں پر پروگرام کرتے ہیں تو پاکستان سے جو ادیب آتے ہیں ان کو بلاتے ہیں. جیسے حارث خلیق صاحب آئے تھے، ان کی کتاب کے حوالے سے ہم نے کی رونمائی ارے کی. کیا بات ہے، کیا بات. حارث خلیق صاحب کی کتاب کی، آج کے دور کے بہترین شاعر. اور اس کے علاوہ یہاں پر ہم نے فیض احمد فیض صاحب کی ہم نے کافی پروگرام بنائے ہیں اور کیے ہیں. جالب صاحب پہ کیا ہے، اور جو ہماری جو ترقی پسند شاعرات ہیں ان کے اوپر بھی ہم نے بہت سارے پروگرامز یہاں پر کیے ہیں، اور سلسلہ جاری ہے. سجاد ظہیر صاحب پہ ہم نے میموریل پروگرام کیا ہے. یہ پروگریسو وائسز کے نام سے یہاں آرگنائزیشن ہے، ان کے ساتھ مل کر تو ہم لوگ جوائنٹ بھی کرتے ہیں، سب کے ساتھ ملا کے بھی چلتے ہیں، اور کوشش یہی تو کرتے ہیں کہ یہ جو جتنے نام آپ نے لیے ہیں یہ تو یوسف بھائی یہ پاکستان سے ہی ریلیٹڈ ہیں. انڈیا سے بھی کچھ مہمان اور کوئی اس طرح کے شعرا یا اس طرح کے ہاں کوئی بالکل. ادیب؟ انڈیا سے ابھی ہم پروگرام کر رہے ہیں، ساؤتھ ایشین فیسٹیول یہاں پر کر رہے ہیں ہم لوگ سپٹمبر میں. تو اس میں اوکے. ہم پورا ڈائسپورا جتنا بھی ہے یہاں پر جو بستے ہیں، اپنے اپنے ملک چھوڑ کے آ کے یہاں بسے ہوئے لوگ ہیں، ان میں انڈیا سے ہیں، بنگلہ دیش سے ہیں، شری لنکا، نیپال، پاکستان. تو یہ سب لوگ ہم مل کے یہاں پروگرام کر رہے ہیں. آپ یہ سمجھ لیجئے کہ لندن جو ہے وہ ہندوستان ہے جو منقسم ہونے سے پہلے تھا. ارے کیا بات، بہت اعلیٰ ہم بات یہاں بولی. ایسے ہی رہتے ہیں، اسی ہارمنی سے، اسی محبت، اسی پیار سے رہتے ہیں جس طرح سے ہندوستان میں کسی زمانے میں تقسیم ہونے سے پہلے رہا کرتے تھے. اس کی مثال یہ ہے کہ ایک طرف مندر ہے تو دوسری طرف گردوارا ہے، تیسری طرف آپ کا گرجا گھر بنا ہوا ہے، سیناگوگ بنا ہوا ہے. تو سب مل کے ہم رہتے ہیں، سب کی پریشانیاں ہم ساتھ نبھاتے ہیں. الیکشن ہوتے ہیں تو اس میں بڑھ چڑھ کر سب حصہ لیتے ہیں. لیبر پارٹی کو جتایا بھی ہم لوگوں نے، ساتھ مل کے ساتھ بھی دیا، مسائل پہ بھی کرتے ہیں، تنقید بھی کرتے ہیں. مگر ہندوستان کے لوگ، میں ہندوستان ان معنوں میں استعمال کر رہا ہوں کہ وہ پورا ہندوستان سے مراد میری ہے، جس میں بنگلہ دیش، پاکستان، ہندوستان سب شامل ہے. ہم لوگ سب یہاں مل کے اپنی اپنے ملکوں کی شناخت کے ساتھ ہم آہنگی سے رہتے ہیں، اور ایک دوسرے کی خوشیوں میں، غم میں، سب میں شریک ہوتے ہیں ساتھ. تو یہ یہاں کی ایک ماحول ہے، یہ لندن کا. اس لیے جو بھی آتا ہے اس کو اپنا گھر سمجھتا ہے. تو آپ اچھا، بھی اس آئیے تو میں اپنا اس گھر. میں یوسف بھائی اس میں کہیں کسی جگہ کے اوپر کوئی گورنمنٹ کی کوئی سپورٹ ہوتی ہے؟ اگر میں کہوں کہ جس طرح آپ نے یہ ایک پودا لگایا ہے، اس پودے لگانے کے اندر کوئی گورنمنٹ کی طرف سے کوئی سپورٹ ہوتی ہے یا صرف دیکھیں آپ ابھی کی جو تک تو ہم کمیونٹی لوگوں بیس؟ نے، ہاں ابھی تک تو ہم لوگوں نے کوئی سپورٹ لی نہیں، مگر اچھا، اوکے. گورنمنٹ یہاں بہت زیادہ انکریج کرتی ہے، حوصلہ افزائی کرتی ہے آپ کی، کہ آپ اگر اس طرح کے پروگرام کریں گے تو آپ کو حوصلہ افزائی اس لیے کرتی ہے کہ وہ چاہتی ہے کہ یہاں کے جو امیگرینٹس ہیں، جو مہاجرین یہاں کے بسے ہوئے ہیں، وہ یہاں کی سوسائٹی میں مل کے یہاں کے مسائل میں بھی ساتھ ساتھ ہم قدم چلیں.
ایسا نہیں ہے کہ وہ ایک ففتھ کالمسٹ بن کے کونے پہ بیٹھ جائیں کہ وہ بھائی ہمارا اس ملک سے تعلق نہیں، آپ کا تعلق ہے، یہاں غربت ہے تو آپ کا اس سے بھی تعلق ہے، آپ کی اولادیں یہاں پڑھ رہی ہیں، اگلی جو نسل ہے وہ بھی یہاں پر ہوگی. تو یہ سارا اس لیے گورنمنٹ چاہتی ہے کہ مل کے ایک ہارمنی بنا کے رکھے. تو گورنمنٹ اپریشیٹ کرتی ہے. ہم نے کبھی نہیں کانٹیکٹ کیا ہے اس حوالے سے، اپنے ہی مدد سے پروگرام کرتے رہے اور کر رہے ہیں، اور اس لیے سب کو ملا کے بھی چل رہے ہیں ساتھ. ہمارے ساتھ ہر کمیونٹی کا آدمی ساتھ ہے ہمارے. انڈیا کا بھی ابھی میں پوسٹر بھیجوں گا آپ کو ساؤتھ ایشین فیسٹیول کا، تو اس میں آپ دیکھیں گے انڈیا سے بھی ہمارے پاس گلوکار آ رہے ہیں، ہمارے پاس بنگلہ دیش سے ہیں، پاکستان سے سنم ماروی آ رہی ہیں، اور اس کے علاوہ جاوید اختر کے بھائی ہیں سلمان اختر، وہ آ رہے ہیں. سیف محمود اتنا بڑا نام ہے آج کا، بہترین رائٹرز آ رہے ہیں، انگلش رائٹر جنہوں نے ہندوستان پہ کام کیا ہے، لینگویجز پہ کام کیا ہے، وہ آ رہے ہیں. تو یہ یہاں پر تو بہت ہم لوگ اسی طرح سے ہم نے باندھ کے رکھا ہوا ہے سب کو، اور اگلی جنریشن سے ہم تعلق، پچھلی جنریشن سے تعلق کو ہم ہی لوگ جوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ منقطع نہ ہو. تو یہ ایک اچھا، سلسلہ ہے میں اب یہ کیونکہ بہت اردو زبان بہت کے اعلیٰ حوالے سے. بہت اعلیٰ آپ نے بات کی. اب مجھے یہ بتائیے کہ آپ نے کہا کہ پچھلی جنریشن اور اب کی جنریشن، جو اب کی جنریشن ہے وہ آپ یوسف بھائی کیا سمجھتے ہیں کہ اردو سے ان کا جو تعلق ہے وہ کیا جڑ رہا ہے یا معدوم ہوتی جا رہی ہے اس نسل کے اندر اردو زبان؟ دیکھیں ہر زبان جو ہے نا، دیکھیں اردو زبان کا پہلے تو یہ دیکھیں کہ اردو زبان کی تاریخ کیا ہے. جس وقت کیا؟ جس اردو زبان جو ہے وہ سب سے پہلے اس کا نام تھا ریختہ، پھر اس کو کہتے تھے ہندوی، پھر ہندوستانی، پھر یہ اردو ہوا. یہ کیسے ہوا؟ بازاروں میں مختلف علاقوں کے لوگ آیا کرتے تھے، تو انگریز کو 50 زبانیں تو نہیں سیکھ سکتا تھا، تو وہ ایک ایسی زبان وہاں بننا شروع ہو گئی کہ اب جب وہاں سے ٹرکش فوجی آئے یا یہ لوگ سارے فوجی آ کے مغل کے آ کے وہاں بسنا شروع ہوئے، تو وہ کس زبان میں بات کریں گے؟ تو انہوں نے کچھ الفاظ اپنے دیے، کچھ ان کے لیے، اور اس سے مل کے ایک لنگوا فرینکا ڈیولپ ہوئی، جس کو ہم کہتے ہیں ایک کنیکشن کی زبان. تو جس نے ایسٹ سے ایسٹ ٹو ویسٹ، نارتھ ٹو ساؤتھ، تمام لوگوں کو ایک زبان لے کر سب کو ملا دیا. تو سب اپنے اپنے الفاظ اس میں ڈالتے رہے. کسی نے چٹا ڈالا تو وہ پنجاب سے آ گیا. پنجاب کی زبان تو بہت پرانی تھی، اور وہ ساری زبانیں سب مل کے کمیونیکیشن کی ایک لینگویج بن گئی. اس لیے اردو کا کوئی علاقہ نہیں ہے، کیونکہ اس میں کوئی تعصب نہیں ہے، وہ سب کی زبان ہے. بہت اعلیٰ. تو اگر جو یہ آدمی پشاور میں رہتا ہے، اب کوئی آدمی پشاور میں رہتا ہے، تو وہاں کے جو لوکل الفاظ ہیں، اگر وہ زبان پنپے گی تو اردو اور آگے بڑھے گی، کیونکہ اردو ہے ایوالونگ لینگویج، ارتقائی زبان ہے، اور اپنا کوئی بھی نظریہ جو ہے آپ اردو ہی کے ذریعے دے سکتے ہیں. اب آپ آ جائیے آج کی جنریشن، آج کی جو نسل ہے ایک طریقے سے اردو سے تو جڑی ہوئی ہے. آپ یہ دیکھ لیجئے کہ جب سے سوشل میڈیا ہے، سوشل میڈیا پہ چیٹ جی پی ٹی پہ کتنی چیزوں پہ اب اردو لکھی جا رہی ہے، اردو میں اظہار کیا جا رہا ہے. گانے آپ کے ہندوستانی میوزک تو ہمارے سامنے موجود ہے، پاکستانی میوزک، ہندوستانی میوزک سب اردو میں ہو رہا ہے، پنجابی میں ہو رہا ہے. تو ایک یہ زبان آہستہ آہستہ نئے طریقے سے بڑھ رہی ہے، نئے الفاظ اس میں آ رہے ہیں، اور خوش آئندہ بات یہ ہے کہ یہ زبان آگے بڑھے گی. صحیح ہے، یہ پروفیشن کی زبان آج نہیں ہے، مگر یہ پروفیشن کی زبان ہو جائے گی کہ جب آپ سوشل میڈیا کی طرف جائیں گے، جب آپ کے پاس سوشل ریولوشن، جو میڈیا ریولوشن آنے والا ہے، اس کے اندر تو زبان کی قید نہیں ہوگی، کیونکہ آپ مجھ سے اردو میں بات کر رہے ہوں گے، میں بنگالی میں سمجھ رہا ہوں گا، اور میں بنگالی بالکل میں صحیح. بات کر رہا ہوں گا، آپ اردو میں سمجھ رہے ہوں گے. تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اگر آپ کی زبان مضبوط ہے، آپ کے ادارے اس کو فروغ دے رہے ہیں، چاہے وہ ہندوستان میں ہو چاہے پاکستان میں ہو، اور نئے الفاظوں کو اپنی زبان میں لے رہے ہیں اور لوگوں تک پہنچا رہے ہیں، تو مستقبل میں آپ کو معلومات حاصل کرنا آسان ہو جائے گا، تمام فلسفوں کا، تمام سائنسی تعلیم کا. اب آپ میتھ کے لیے کوئی اردو کا لفظ ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو. اردو ایسی زبان ہے وہ کہتی ہے آ جاؤ، میں لے لیتی ہوں تمہیں. تو اس یہ اردو سائنس کے الفاظ، ٹرمینالوجیز، اصطلاحات سب کو لے لیتی ہے، میڈیا کی اصطلاحات لے لیتی ہے اپنے اندر، کیونکہ یہ کسی علاقے سے محدود نہیں ہے، اور یہ زبان ہے، بولی نہیں ہے. اب اچھا، اردو یہ زبان، آپ نے اس میں یہ میں آپ کی بات یہ قطع کلامی ہو رہی ہے. ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ زبان اور بولی، اس میں یوسف بھائی ذرا فرق بتائیں کہ زبان اور بولی میں دیکھیں کیا میری فرق ہے؟ ناقص معلومات ہے، میں بھی ایک طالب علم ہوں جو میں ریسرچ کرتا رہتا ہوں، پڑھتا رہتا ہوں. اتنا مجھے پتا ہے کہ بولی وہ ہوتی ہے کہ بولی جیسے میں بول رہا ہوں،
ہر محلے میں، ٹھیک ہر محلے آپ چلے جائیں، اگر آپ کراچی میں رہے ہیں تو میں کراچی کو جانتا ہوں تو کراچی کے حوالے سے بتا سکتا ہوں، تو اگر آپ فیڈرل ایریا میں ہیں اور ڈیفینس میں ہیں اور نیو کراچی میں ہیں اور لیاری میں ہیں تو وہاں کے ڈائلیکٹس میں فرق ہوگا. ایسے ہی. صحیح ہے. اگر آپ جوڑیا بازار چلے جائیں گے تو وہاں پر آپ کو گجراتی انفلوئنس زیادہ ملے گا. تو یہ ہیں بولیاں، جو منہ سے بات نکلتی ہے، جو آواز پیدا کرتی ہے وہ بولی کہلاتی ہے. اور جب وہ آواز ڈھل کر ایک قانون بن جاتی ہے اور اس کے قواعد مرتب ہو جاتے ہیں تو وہ زبان بن جاتی ہے. ارے کیا تو جب تک قواعد موجود ہیں اور آپ کے پاس جو تلفظ ہے کس طرح سے ادا کرنا ہے، جملوں کو لکھنا کس طرح سے ہے، اور جب آپ کے قواعد موجود ہیں تو آپ اپنے قواعد میں رہتے ہوئے اگر کام کریں گے تو آپ اپنی زبان کو ترقی دیں گے اور دوسرے الفاظوں کو اندر لے کے آئیں گے. شہروں کی زبانوں کی ووکیبلری میں اور گاؤں کی زبان کی ووکیبلری میں زمین آسمان کا فرق ہے. صحیح. جب تک انڈسٹریل ریولوشن نہیں آیا تھا آپ کی ووکیبلری لمیٹڈ تھی. جب لوگ گاؤں سے نکلے تو شہروں میں آئے تو فیکٹریاں لگیں تو ان کی ووکیبلری چینج ہو گئی، بدل گئی، بڑھ گئی. ان کو سلیقہ آ گیا اظہار کرنے کا. پہلے نہیں تھا، پہلے کہاں تھا. اب بالکل تو ایسے ہی. سلیقہ آ گیا ان کو. اب جیسے گاؤں میں جو لوگ رہتے ہیں وہ وہیں رہ رہے ہیں تو ان کی معلومات، ان کو کتنے لوگوں سے کمیونیکیٹ کرنا ہے، ان کا رابطہ کتنے لوگوں سے ہے، جتنے لوگوں سے ہے کتنے لفظ استعمال کرتے ہوں گے دن میں. عام انسان 5,000 لفظ بولتا ہے. اب 5,000 لفظ نئے لفظ تو نہیں بولے گا. تو جو زبان قواعد کی پابند ہے اور بولیاں بلتی چلی جاتی ہیں. اسی طرح ڈائلیکٹس، جو بولی جو میں کہہ رہا ہوں آپ سے کہ جو سمجھ. لہجے ہیں، اگر میں اردو بول رہا ہوں پنجابی لہجے میں تو کوئی بری بات نہیں ہے. اگر میں پرشین لہجے میں اردو بول رہا ہوں، بھائی ہم یہاں انگریزی بولتے ہیں، ہمارے باپ کی زبان تھوڑی انگریزی، ہمارا اپنا ایکسنٹ ہے. اور اب تو ایپل نے بھی ایکسپٹ کر لیا ہے انڈین ایکسنٹ، پاکستانی ایکسنٹ. وہ خود ارے لکھتا کیا ہے، بات ہے، کہتا ہے یہ ان کیا کا بات ایکسنٹ. ہے. انگلش کا ہمارا ایکسنٹ ہے. تو ہم ایکسنٹ پہ ہمیں بحث نہیں کرنا چاہیے، تلفظ صحیح ادا کرنا چاہیے اور جو قواعد کے حساب سے بولنے چاہیے. انگریزی میں تو ہم کرتے ہیں، انگریزی میں تو اگر آپ سے کوئی بالکل میں پوچھ سمجھ لے. گیا. اچھا یوسف بھائی، آپ ماشاءاللہ ایک فیس بک، ایک آپ کا یوٹیوب جو ہے وہ چینل ہے تلفظ کے اوپر. جی جی. تلفظ کا کتنا بڑا رول ہے اردو زبان کے اندر، اور یہ کتنا کوئی تکلیف دہ ہو جاتا ہے جب آپ کوئی غلط تلفظ سنتے ہیں کسی کی بھی زبان سے؟ اچھا، اس کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں. اس کی مثال بڑی عام سی مثال یہ ہے کہ ایک صاحب کا نام ہے خالد، صحیح ہے، ٹھیک ہے. ان کو خالد بولتے ہیں، صحیح ہے. ایک شہر کا نام ہے کراچی یا لاہور. اب لاہور کو لاہور بولتے ہیں، اسلام آباد کو آپ اسلام آباد بول دیں. آپ دوائیوں کے نام اور نظریوں کے نام الٹے لے لیں. تحریک آزادی کی جگہ محرک آزادی بولنا شروع کر دیں. تو صحیح. دیکھیں انگریزی میں آپ گڈ کی جگہ گوڈ بول دیں، پھول کی جگہ پھول بول دیں، تو سامنے والے آدمی کو تو سمجھ میں نہیں آئے گی. ہاں، عام گفتگو عام انسانوں میں شاید وہ چل جائے، مگر جب آپ ادب کی بات کرتے ہیں اور ادب میں نظریات، فلسفہ، کہانیاں، ڈرامے، میڈیا، خبرنامہ، اس کی بات کرتے ہیں تو آپ ایک زبان کو، اس زبان کو جو کئی سو سال پرانی ہے، وہ زبان جس میں عرق ریزی کی ہے غالب نے، جس میں عرق ریزی کی ہے اقبال نے، فیض نے، اس زبان کو لے کر آپ بے ایمانی نہیں کر سکتے. جہاں میر انیس ہے، میر دبیر ہے، تو وہاں پر آپ بے ایمانی نہیں کر سکتے. جب آپ واقعہ کربلا کا ذکر کرتے ہیں تو اردو تو زندہ ہے نا، اس کربلا کے ذکر میں آپ جو تلفظ ہے اس کو غلط نہیں کر سکتے، معنی بدل جاتے ہیں. اگزامپل کے طور پہ میں آپ کو بتاؤں، آج کل کیا ہو گیا ہے، یہ سلسلہ ہو گیا ہے کہ جو بھی بات کرتا ہے میں نے جانا ہے، میں نے کھانا ہے. تو میں نے کیا ہے بھیا، بولتے مجھے جانا ہے، مجھے کھانا ہے. آپ آؤ گے، آپ کب کھاؤ گے، اب ڈیپینڈ کرتا ہے کس سے بات کر رہے ہیں. مگر آپ جس سے بھی بات کر رہے ہیں غلط میسج دے رہے ہیں نا. اگر مجھ سے آپ یقین کریں اتنے اسٹوڈنٹس ہیں وہاں پر کانٹیکٹ کرتے ہیں، مجھ سے رابطے میں رہتے ہیں،
خاص طور پہ ناردرن ایریاز میں پاکستان سے، اور وہ مجھ سے کہتے ہیں کہ بھائی اس لفظ کو کیسے بتائیں، آپ بتائیں. تو میں ان کے لیے باقاعدہ ریسرچ کرتا ہوں، ڈھونڈتا ہوں. میں ظاہر بات ہے میں اس پروفیشن سے تو تعلق نہیں ہے، مگر میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو ڈھونڈ کر لغت کے ذریعے جو صحیح تلفظ ہے بتاتا ہوں. تو تلفظ ضروری بہت ہے. اگر آپ زبان کو اون کرتے ہیں، اگر زبان کو یہ کہتے ہیں کہ یہ زبان ہماری ہے، تو پھر تھوڑی تو محنت کرنا پڑے گی نا آپ کو اس زبان کے لیے. جیسے انگریز کرتا ہے، آپ انگریز کی کسی پارلیمنٹ میں جا کے غلط انگریزی میں بات کر کے دکھا دیں، یا کسی آپ ڈرامے میں شیکسپیئر کے ڈرامے میں آپ وہ انگریزی بول دیں جو ہم جیسے اردو بولتے ہیں. اچھا پہلا اردو بیچاری ہے ہی کسی کی نہیں، وہ سب کی ہے. وہ باہیں پھیلائی بس کھڑی ہے، کہہ رہی بھائی آ جاؤ بھائی، جو کرناٹک کے لوگ ہیں وہ بھی آ جائیں، جو مدراس کے لوگ ہیں وہ بھی آ جائیں، دلی کے، آگرہ کے، لکھنؤ کے، دکن کے سب لوگ آ جائیں، حیدرآباد کے لوگ آ جائیں، ہم میں سما جائیں، سندھ کے لوگ آ جائیں ہمارے ساتھ بات کریں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو علاقائی، میں اس لیے بار بار زور دے رہا ہوں کہ علاقائی زبانیں جو ہیں ان کا پنپنا، ان کی ترویج، اس میں ٹرانسلیشنز. دیکھیں آپ کتابیں لکھیں پنجابی زبان میں، سندھی زبان میں، مگر اس بات کا خیال رکھیں کہ دوسری زبان والے اس کو پڑھ سکیں. کیا اب بات ہے. میں اگر آپ کو عربی سکھا رہا ہوں اور آپ کو عربی پڑھنا نہیں آتی، اور میں عربی میں آپ کو پورا فارم دے رہا ہوں کہ آپ یہ پڑھ دیجئے، تو یہ بیوقوفی ہے کہ نہیں؟ بالکل. آپ کو آتی نہیں تو یہ سلسلہ ہونا چاہیے کہ آپ لوگ سمجھ تو سکیں نا آپ کیا بول رہے ہیں. تو اس لیے تلفظ اچھا ہوتا ہے تو شاعروں کی بیچاروں کی محنت ہوتی ہے، وہ ایک نظریے کا بتا رہے ہوتے ہیں. آپ فضا کو فضا کر دیں تو معنی بدل جاتے ہیں اس کے. اسی طرح آپ بہت سے الفاظ ہیں، میں نے اتنے بتائے ہیں الفاظ تو پتہ نہیں ڈھیر ہے الفاظوں کا. تو جیسے میں آپ کو بتایا تھا ابھی کچھ دنوں پہلے ویڈیو کیا تھا فیض صاحب کی نظم. اب دیکھیں آپ جب فیض صاحب کی یا غالب کی نظم کرتے ہیں تو آپ کو تھوڑی بہت سیریس ہو کے کام کرنا پڑتا ہے. ایبسلوٹلی. صحیح ہے بالکل نا؟ صحیح فرمایا، بالکل صحیح فرمایا. بھلے فیض صاحب مجمع میں کہیں ہو، وہ جیسے بھی پڑھ دیں، وہ ہمارا مقصد نہیں ہے. ہمارا مقصد یہ کہ جو انہوں نے میسج دینا ہے، فیض صاحب جو میسج، جو پیغام، جو نظریہ آپ تک پہنچانا چاہتے ہیں وہ امپورٹنٹ ہے، وہ زیادہ اہم ہے. اب ان کی نظم ہے آج بازار میں پا بجولاں چلو، خوں رائٹ. بداماں چلو، مست و رقصاں چلو، رہا تکتا ہے سب شہر جانا چلو. اب یہ جو ہے نیّر انور صاحبہ نے کیا عمدہ گائی، کیا عمدہ گئی. مگر ان سے جنہوں نے گوائی ہے ان کو کم از کم یہ لحاظ رکھنا چاہیے تھا کہ بجولا، پا کا مطلب ہوتا ہے پیر، با کا مطلب ہوتا ہے ساتھ، اور جولا کا مطلب ہوتا ہے بیڑیاں. اوکے. تو اگر آج بازار میں پا بجولاں چلو مطلب پیروں میں بیڑیاں بندھی ہوئی ان کی، وہ جا رہے ہیں، جب ان کو لے کے جا رہے ہیں تب انہوں نے یہ نظم انہوں نے خود بتائی ہے، فیض صاحب نے کہی. جی تو بالکل. یہ ایک استعارہ ہے بیڑیاں، یہ بتا رہا ہے آپ کو کہ ظلم کی بیڑیاں ان کے پیروں میں بندھی ہوئی ہیں اور وہ آج بازار سے گزر رہے ہیں. خون کے دبے، خون بداماں چلو، مست و رقصہ چلو. مگر یہاں جولا نہیں ہے. اچھا. جولا کا مطلب جولا ہے، انہوں نے جولا گا دیا. اوہو. اتنی بڑی غلطی. اب یہ پابا غلطی جولا. پا بجولا ہے. اب آپ کے پروگرام اوہ. کے توسط سے میں انشاءاللہ سب کو پہنچا دوں گا. پا بجولا ہے، جولا اب یہ نہیں ہے. وہی کہ جولا جسے کا کہتے ہیں مطلب تو کہ یہ ہے غلط کہ آپ العام. ہنستے کھیلتے گھوڑا دوڑاتے ہوئے جا رہے ہیں، کہتے ہیں جولانی طبیعت. جولانی طبیعت. بہت اعلیٰ آپ نے جو ہے نا یہ کریکشن بھی آپ نے بڑے طریقے سے کر دی کہ مطلب آپ جو جا رہے ہیں وہ بالکل صحیح کہا آپ نے. بہت اعلیٰ. مطلب یہ کہ فیض بہت صاحب ان کو جیل لے کے جا رہے ہیں، وہ گھوڑی کی طرح دوڑتے ہوئے اچھلتے کودتے ہوئے جا رہے ہیں. نہیں ایسا نہیں بھائی، فیض صاحب یہ نہیں کہہ رہے، پا بجولا کہہ رہے. غالب کے شعر کو غالب کے ڈرامے میں غلط گا دیا. چپک رہا ہے بدن سے، بدن لہو سے پیراہن، ہماری جیب کو حاجت رفو. بھائی جیب چھوڑی، اس زمانے میں کوئی شرٹ تھوڑی پہنتے تھے، جیب رکھتے تھے، کرتا ہوتا تھا جیب ہوتی تھی. مگر یہ وہ جیب بات نہیں کر رہے. ہمارے جیب، جیب ہوتا ہے گریباں، کیا اور بات. عاشق کا گریباں ہوتا ہے. ہر ایک بات پہ کہتے ہو کہ تو کیا ہے، تم ہی کہو کہ یہ انداز گفتگو کیا ہے. اب یہ جو غالب بات کر رہے ہیں، ایک اس کے پیچھے ایک فلسفہ ہے، ایک چیز کو بیان کرنا چاہ رہے ہیں. آپ نے شعر کا ستیہ ناش ہو گیا. اب آج کی ساری جنریشن جیب نکال کے ہاتھ میں کھڑی ہوتی ہے، کہتے ہیں ہماری جیب کو اب حاجت رفو کیا ہے. جیب نہیں ہے، پلس وہ مذکر ہے. ہمارے جیب زبر سے، وہ زیر سے، زمین آسمان کا فرق ہے.
بہرحال تو اس طرح کی اچھا بہت اچھا، ساری چیزیں یہ یوسف بھائی کمال باتیں آپ ماشاء اللہ آپ کی جو ہے، مجھے بتائیں کہ یہ تلفظ ہے، تلفظ کی جو ابھی آپ الحمدللہ جو یہ کام کر رہے ہیں اور اس کی ترویج بھی ماشاء اللہ جو ہے وہ فیس بک اور یوٹیوب کے ذریعے جو ہو رہی ہے، آپ یہ دیکھتے ہیں کہ جو نئی جنریشن ہے اس کریکشن جو ہے وہ کرواتی ہے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ یار وہ سنتے تو ہیں لیکن کوئی توجہ نہیں دیتے نہیں جو کر رہے رسپونڈ ہیں کر رہے ہیں؟ کر رہے ہیں اور یہ تلفظ کا کیسے میں آپ کو بتاؤں. ہمارے محترم استاد افتخار عارف صاحب نے، میں جب ان سے ملا ان سے ذکر کیا تو انہوں نے میرے لیے پوری کتاب بھیجی شان اللہ حقی صاحب کی، پوری اوکے، لغت تلفظ انہوں نے بیچارے نے اسلام آباد سے میرے لیے بھیجی، جو ان کا میں بہت شکر گزار ہوں. تو وہ کتابیں میرے کام اس لیے تو لکھی گئی تھیں وہ تاکہ تلفظ سٹینڈرڈ رہے. ہاں اب جیسے بہت سی چیزیں رواج پا گئی ہیں اور وہ ہم ایکسیپٹ کر رہے ہیں، اس کو مان لیتے ہیں چلیں، مگر بہت ہی دکھی دل کے ساتھ مان رہے ہیں. اب صحیح، اگزامپل کے طور پہ آپ یہ بولیں کہ جیسے مثال کے طور پہ آپ اقبال تو کرافٹ کا شاعر تھا، بہترین شاعر اقبال. اب اقبال کی شاعری میں فارسی کی بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ پڑھی جاتی ہیں، مگر ان کے الفاظ کے جو تلفظ صحیح نہ ہو تو آپ پورا معنی اس کا پورا بدل کے رکھ دیں گے. مطلب یہ کہ آپ دن کو رات کر دیں گے. مطلب ایسے ہی، کہنا بالکل جیسے ایسے ہی. میں نے آپ کو فیض صاحب کو بتایا، وہ کہہ رہے ہیں کہ میں پیروں میں بیڑیاں بندھی ہیں، آپ کہہ رہے ہیں نہیں وہ گھوڑے کی طرح اچھلتے کودتے جا رہے ہیں. زمین آسمان کا فرق ہوا، پوری تاریخ بدل گئی. کل وہی بچے جو آج پڑھ رہے ہیں لغت میں دیکھیں گے، اور لغت تو آج کل آن لائن سب آ جائیں گی تھوڑے دن میں، بالکل اور ایسے سب ہی ہے. بول رہے ہوں گے، ایکسیسیبل ہوگی. اپنا چیٹ بھائی جو ہے وہ سب کچھ ڈال دے گا اس میں. بالکل. تو وہ کہیں گے یہ کیا بول رہے ہیں فیصلہ وجیب بے والی بات، اور ان کو تو گایا بھی ہے تو ہو ہی نہیں سکتا، یہی بول رہے ہوں گے. اچھا یوسف بھائی، یوسف ابراہم لندن میں بیٹھ کے اردو کی ترویج ترقی کے لیے کام کر رہے ہیں. پاکستان میں اور انڈیا میں ظاہر ہے ان دو جگہوں پہ اردو زبان بولی بھی جاتی ہے، سمجھی بھی جاتی ہے، مشاعرے بھی ہو رہے ہیں، زبان پہ کام بھی ہو رہا ہے، نثر میں بھی کام ہو رہا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ کام ہو رہا ہے وہ آپ سیٹسفائی ہیں کہ ہاں یار ہو رہا ہے اور اچھا کام ہو رہا ہے اور اس میں میں مزید آپ کو بہتری بتاؤں آتی رہے گی، دیکھیں آپ سمجھتے ہیں؟ بہت کام ہندوستان کی تو میں آپ کو بتاتا ہوں. میرے سنجیو سارے صاحب آئے ہوئے تھے، ان سے میری ملاقات ہوئی، ریختہ جنہوں نے فارم کی تھی اور ان کی وائف ہوما. آپ یقین کریں وہ لوگوں نے آپ اردو کی کئی لاکھ کتابیں انہوں نے آن لائن فری میں ڈال دی ہیں آپ لوگوں کے لیے پڑھنے کے لیے. مطلب یہ کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں، آپ یقین کریں، میں سنجیو صاحب سے میں نے بولا اگر آپ نہیں ہوتے تو ہم تو کوئی پڑھ ہی نہیں پاتے. مطلب یہ کہ غالب کے زمانے کی جو پرنٹ ہوئی ہوئی چیزیں وہ ان کو مل گئی ہیں. ان کا وہ انہوں نے اتنا ریسرچ مٹیریل، آپ ریختہ کی ویب سائٹ پہ جائیں، آپ جا کے دیکھیں، ہر کتاب مل جائے گی. اور یہی شکایت مجھے پاکستان سے ہے کہ تو بھیا کتابیں چھاپنے کی جگہ آپ کے پاس جگہ نہیں ہے رکھنے کی، وقت نہیں ہے لوگوں کے پاس پڑھنے کا. کوئی ایسے ایسا ہی. سلسلہ بنائیں کہ لوگ آن لائن پڑھنے کا رجحان پیدا ہو. کاغذ مہنگا ہے، کیوں امپورٹ کر رہے ہیں؟ پاکستان میں فورن ایکسچینج کی ویسی پابندی لگی ہوئی اتنی. ایسے ہی. تو وہی جو کتابیں لکھی جا رہی ہیں اس کا ایک پلیٹ فارم بنائیں. میں آئیڈیا دے رہا ہوں بزنس کا، پاکستان میں پلیٹ فارم بنائیں. آپ کتنے 200 روپے کی 100 روپے کی کتاب لوگوں کو ایکسس دیتے ہیں، پڑھ لیں گے. آپ کو ایک تو کلینٹیل ملے گی، پھر آپ کو قاری ملے گا جس کی تلاش تھوڑے دن بعد اخباروں میں اشتہار چھپے گا کہ قاری کی تلاش ہے، کوئی اردو پڑھنے والا ہے. تو یہ چیزیں آپ وہاں کام ہوا ہے ریختہ میں. اور ریختہ میں انہوں نے اتنا ریسرچ مٹیریل، آپ ریختہ کی ویب سائٹ پہ جائیں، ہر سال وہاں پروگرام ہوتا ہے، شعرا آتے ہیں. اس کو تھوڑا سا گلیمرائز بھی کیا انہوں نے. لینگویج کا مطلب یہ نہیں ہے منہ سکھائے آپ بیٹھے ہوئے ہر وقت روئے جا رہے ہیں، نہیں بھائی. تھوڑا اس کو گلیمرائز کرنا ہے. آج کے جو میوزک ہے اس میں لے کے آنا ہے، آپ کو ریپ بنانے ہیں. اس کے جو میوزک چل رہا ہے، جو رواج ہے، اب آپ ہر وقت تو وہ جو مغلئی راگ تو نہیں سنتے رہیں گے آپ بیٹھ کے. اگلی جنریشن تو نہیں سنے گی یہ سب چیز. وہ چاہے گی کہ ایسا میوزک ہو جس سے ان کا دل لگے. دن میں کہتے ہیں نا کہ وہ غالب کا شعر ہے کہ گھر میں تھا کیا جو تیرا غم اسے غارت کرتا، وہ جو رکھتے تھے ہم ایک حسرت تعمیر سو ہے. کیا جو بات. حسرت تعمیر آپ کے اندر ہے نا وہ رہنی چاہیے، بھلے غربت کتنی کیوں نہ ہو. اور یہ زبان بہت امپورٹنٹ ہے. آپ یقین کریں بہت زیادہ زبان کا صحیح طریقے سے پہنچنا، یہ کریں لوگ کیوں نہیں کر رہے کام. یہ مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا پاکستان میں انٹرپرینرشپ کہاں چلے گی، کہاں چلے گئے سب انٹرپرینرز. آپ پنجابی زبان کی ویب سائٹ بنائیں، ان کی کتابیں ڈالیں، ان سے بولیں کہ اس کو ٹرانسلیٹ کریں اردو میں، جو اردو کی کتابیں اس کو پنجابی میں کریں، سندھی میں کریں، بلوچی میں کریں، سرائکی میں کریں، پشتو میں کریں. ہمارے یہاں خوشحال خان خٹک کو کیوں نہیں پڑھایا جاتا؟
رحمان بابا کہاں گئے؟ ہمارے یہاں سے بابا فرید کا جو کلام تھا وہ کہاں ہے؟ وہ کیوں نہیں آ رہا؟ لوگ جو خالی ایک طبقہ جو زبان جانتا ہے وہ سمجھ رہا ہے، میں تو نہیں سمجھ پا رہا، میرے تو دادا ہیں وہ، کیا مجھے بات ہے. مجھے سمجھنا ہے ان کو. جب ہم رومی کو پڑھ سکتے ہیں انگریزی میں اور فارسی میں، تو ہم بابا فرید کو کیوں نہیں پڑھتے؟ بلے شاہ کو کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ ہم چار وہ بہو کو کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ ہمارے پاس یہ سب لوگ ہیں. ان کا پنجابی میں آپ کریں، پنجابی سے اردو میں کریں، سندھی میں کریں، سندھی والے اردو میں کریں. تو اس طرح سے ہم کی زبان جب ملے گی، ایک دوسرے سے بولیں گے، ایک دوسرے کے پیغام کو، تکلیف کو، درد کو، جو انٹیریئر سندھ کا درد ہے اس کو آپ اگر سندھی میں بتائیں گے تو پشاور میں بیٹھا ہوا آدمی کو تو کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا، نہیں آئے گا بے اور شک. جب پشاور میں بیٹھا ہوا آدمی پشتو میں بتائے گا ان کی سمجھ میں نہیں آئے گا. تو ایک ہی زبان ہے جو سمجھا سکتی ہے، وہ ہے اردو. اپنی زبان کے جو کلام ہے اس کو اردو میں کریں، اردو کا کلام اپنی زبانوں میں لوگوں کو پڑھائیں. تو اس طرح سے زبانیں بڑھیں گی، علاقائی زبانیں ترقی کریں گی، اردو ترقی کرے گی، نئے الفاظ آئیں گے، نئی ڈکشنریز آئیں گی، نئے ایکسپریشنز آئیں گے، اظہار آئیں گے. غم کا اظہار نیا ہوگا، عشق کا اظہار مختلف ہوگا، محبت کے پیمانے بدلیں گے. تو بہت کچھ ہو سکتا ہے. اچھا یوسف بھائی، ابھی یہ بات کر رہے ہیں ہم اگر کہ موسیقی ظاہر ہے ایک جسے کہتے ہیں روح کی غذا ہے. مجھے یہ جی بتائیے گا کہ موسیقی، فلمیں بن رہی ہیں، انڈیا میں بن رہی ہیں، پاکستان میں بن رہی ہیں، موسیقی نے اور فلموں نے اردو کی ترقی کے لیے کتنا رول پلے کیا ہے بر صغیر کے اندر؟ دیکھیں، اب یہ اس میں بہت سارے ادوار ہیں. ایک زمانے میں، اب وہاں پر ہندوستان میں کافی سنسکرت کافی آنے لگی ہے ان کی فلموں میں، مگر آج بھی گانے آپ کے ثقیل سنسکرت میں تو نہیں بالکل، چل سکتے، اردو میں ہی چلیں بالکل گے. ایسی، بالکل محبت ایسی. کا اظہار آپ بڑا مشکل ہوگا آپ کے لیے کرنا. تو تو اس لیے اب وہ جو اردو کا جہاں تک کچھ نقصان بھی ہوا ہے، کچھ فائدہ بھی ہوا ہے. فائدہ یہ ہے کہ ان کی بدولت تقریباً چاہے ہندی ٹیکسٹ میں صحیح، اردو تو زندہ ہے نا. بالکل بھلے ان ایسی کے ہے. نئے الفاظ، یہی تو میں کہہ رہا تھا آپ سے بھی کہ وہ مقامی الفاظ جب اندر آئیں گے زبان میں تو زبان تو زندہ رہے گی نا، زبان کا اظہار تو زندہ رہے گا نا. اسی طرح پاکستان کی اردو آج سے 100 سال بعد، 200 سال بعد پاکستان میں جو اردو بولی جاتی ہے ہندوستان میں بالکل مختلف ہو جائے گی. دونوں کے ایکسپریشنز بالکل مختلف ہو جائیں گے آگے جا کے، کیونکہ زبان ترقی ارتقائی عمل سے گزر رہی ہے. اگر ارتقا رک جائے زبان میں تو زبان ختم ہو جاتی ہے. تو یہ جو فلمیں ہیں، گانے ہیں، ان کا لکھا جانا اس میں پاکستان میں بھی، یہاں پر بھی، تو زبان تو اسی وجہ سے زندہ ہے اور شاعر لکھ رہے ہیں. آپ کے قومی ترانہ جو تھا وہ اردو میں تھا، جس کو کہتے ہیں فارسی میں، پورا اردو میں ہے. اور وہ اس کے علاوہ آپ کا جتنے بھی آپ کی نعتیں ہیں، آپ کے مرثیے ہیں، وہ بھی تو اردو میں ہے نا. اچھا، آپ کے یہ میں نے جتنے ایک کچھ جو ہم ابھی آپ قومی ترانے کی بات کر رہے ہیں، قومی ترانے میں بہت سارے الفاظ ایسے ہیں جو میرا خیال ہے، اگر میں متروک تو میں نہیں کہوں گا، لیکن وہ روزمرہ زندگی کے اندر استعمال نہیں ہوتے. وہ کیا ہاں، آپ سمجھ، اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں اب وہ ترانہ جو اس وقت لکھا گیا تھا، اب پاک سر زمین شاد باد، یہ سارے اردو کے لفظ ہیں. اچھا، اردو اگر آپ بولیں تو اردو میں عربی بھی ہے، ٹرکش بھی ہے، فارسی بھی ہے، مگر جب اردو میں وہ آئی ہے تو بہت سی چیزوں کے جو تلفظ بدل گئے. اب تعلیم آپ نہیں بولتے، ایسے ہی تعلیم ہے. عربی کا ہے تو آپ بولیں گے، یا علم نہیں بولیں گے، آپ بولیں گے علم. اردو میں آ کے اس کا تلفظ بدلا ہے. تو اسی طریقے سے ہمارا جو ترانہ تھا، وہ ترانہ ایک اس زمانے میں لوگوں کے لیے آسان تھا کیونکہ وہ ایک عام زبان تھی. قوت ہے اخوت، اب قوت ہے اخوت ہے، اس میں تو آسان، اگر آپ توڑ کے ترانے کو پڑھیں تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. اگر آپ ملا کے پڑھیں گے یا سن کے کوشش کریں گے سمجھنے کی، تو اگر آپ غور سے سنیں، ہم بھی اسکول میں تھے، ہمیں بھی سمجھ میں نہیں آتا تھا، سیدھی سی بات ہے، نہ کسی استاد نے سمجھانے کی کوشش. مگر ایسے ہی یہاں ہے. پر صاحب ہیں ہمارے بہت اچھے دوست ہیں، عابد علی بیگ صاحب، انہوں نے کتاب لکھی ہے اس کے اوپر کہ پاکستان کا قومی ترانہ اردو یا فارسی. تو وہ یہیں کے رہنے والے ہیں، یو کے، اور ہیں تو پاکستان سے، کراچی سے تعلق ہے. وہ کتاب انہوں نے مجھے بھی، میں نے بھی دی ہے ان سے کتاب، اور اس کتاب میں انہوں نے ایک ایک لفظ کو بتایا ہے کہ کون سا کس کا لفظ ہے، کیا تاریخ ہے. تو یہ اردو میں ہی ہے پورا. فارسی میں کہنے والے اردو نہیں جانتے، اصل مسئلہ یہ ہے، جو کہتے ہیں فارسی میں ان کو اردو نہیں آتی. اچھا، یہ مسئلہ ہے. آپ نے ابھی ریختہ کا ذکر کیا. ریختہ کی بنیاد کس طرح ڈلی اور اس کی کیا کنٹریبیوشن ہے اردو کے لیے؟
دیکھیں ریختہ کی کنٹریبیوشن یہ ہے کہ جتنا بھی آپ کا جو بھی اردو کے حوالے سے مواد تھا وہ سب بکھرا ہوا تھا، اس کو انہوں نے کلیکٹ کیا ہے مختلف لائبریریز میں جا کے، ایک ایک کتاب کو اسکین کرتے ہیں، اسکین کیا کر کے بات. وہ ان کی ویب سائٹ ہے، ویب سائٹ پہ سارے اشعار ہیں، انہوں نے لغت بنائی ہے ڈکشنری جس میں آپ سن بھی سکتے ہیں لفظ کو اور پڑھ بھی سکتے ہیں، اس کی تاریخ دیکھ سکتے ہیں. ایک تو یہ چوتھا پلیٹ فارم یہ ہے کہ انہوں نے لوگوں کو پلیٹ فارم دیا ہے کہ آپ اپنی کتاب بھیجیں، ہم اپنے پاس لگائیں گے فری میں، لوگ پڑھ سکیں تاکہ. تو میں کتنی آپ سمجھ لیں کہ 1930s کے 40s کے میں نے میگزینس پڑھے اس پہ جا کے، جو رشید حسن خان صاحب کے لکھے ہوئے، منٹو کی کتابیں پرانی ساری اس پہ موجود ہیں. تو اب اس سے بڑی خدمت کیا ہوگی کہ اردو کو بکھرنے نہیں دے رہے، سمیٹ لیا انہوں نے. تو یہی چیز ہم پاکستان سے بھی میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ وہاں پر بھی یہ ہو سلسلہ، کہ وہاں پر اتنے بڑے ادارے بنے ہوئے ہیں، وہاں پر ادارہ اردو لغت بنا ہوا ہے جس کو لغت بورڈ کہتے ہیں یا ڈکشنری بورڈ کہتے ہیں، پتہ نہیں کیوں ڈکشنری بورڈ کہتے ہیں اس کو، ادارہ اردو لغت کیوں نہیں کہتے، مجھے نہیں سمجھ میں آئی بات آج تک. تو وہ بالکل صحیح کہہ ڈکشنری رہے ہیں. بورڈ کیوں کہتے ہیں؟ تو اردو کا لفظ موجود ہے اور اردو کی لغت ہے اردو، اور اس کو بولتے ہیں اردو ڈکشنری بورڈ. بہرحال تو وہ جو ڈکشنری بورڈ ہے ہمارا، تو وہ اتنی بڑا کام کر رہا ہے، ان کی اتنی جلدیں ہیں. ایک ویب سائٹ انہوں نے بنائی ہے لغت کی، اور وہ بھی اکثر ڈاؤن رہتی ہے. اور صرف کہنا مسئلہ یہ کہ اگر ہم لوگ بھی تھوڑا تھوڑا کنٹریبیوشن کر لیں. دیکھیں میں اپنے تئیں جو کر سکتا ہوں وہ کر رہا ہوں، ریختہ والے اپنا کام کر رہے ہیں وہاں ملک میں بیٹھ کے، اور وہاں زندہ رکھے ہوئے ہیں، جبکہ ان کو بہت زیادہ اپوزیشن کا بھی سامنا ہے. اپوزیشن کا سامنا ہے. اچھا اسی سوال کو میں تھوڑا سا آگے لے کے چلتا ہوں کہ ہمارے ایک زمانے میں جس وقت اب تو چونکہ پولیٹیکل ایک بہت زیادہ جو ہے ویکیوم آ گیا ہے، کلچرل ایکسچینج جو ہے وہ بھی ختم ہو گیا ہے انڈیا اور پاکستان جی کے ہاں، درمیان. جی ہاں. اس کا آپ سمجھتے ہیں کہ نقصان اردو کو بہت ہو نقصان، رہا ہے؟ بہت نقصان ہے. دیکھیں میں جیسے سیف نے اکثر بڑی اچھی بات کرتے ہیں، سیف محمود کہہ رہے تھے کہ بھائی میرا دل چاہتا ہے میں غلام علی کو وہاں جا کے سنوں، کیا میرا بات دل ہے. چاہتا ہے کہ میں افتخار عارف صاحب کو سامنے بیٹھ کے وہاں سنوں، یا ہمارا دل چاہتا ہے ہم وہاں جائیں جاوید اختر کو سنیں، وہاں جائیں مختلف سنگرز ہیں ان کو سنیں، وہاں کے شاعر ہیں اتنے اچھے اچھے، لکھنے والے پڑھنے والے، اتنا کام ہو رہا ہے وہاں، لکھ رہے ہیں پڑھ رہے ہیں لوگ، اور فارسی اردو سب پہ کام ہو رہا ہے. انجمن ترقی اردو بہت کام کر رہی ہے وہاں پر. تو میرا دل چاہتا ہے میں وہاں جاؤں یار، ہندوستان میں ریختہ کا پروگرام اٹینڈ کروں. میرا دل چاہتا ہے میں ریختہ میں ملوں جا کے لوگوں سے، وہ باقاعدہ اردو سکھا بھی رہے ہیں اپنی ویب سائٹ پہ. اب دیکھیں تو یہ تو نقصان ہو گیا نا آپ کا سب سے بڑا. اب ہمیں بالکل. کہاں ملنا پڑتا ہے؟ ملتے سب ایک ساتھ ہی ہیں، ہم پیالہ ہم نوالا سب ہوتے ہیں ہم لوگ، مگر دبئی میں ہوتے ہیں یا لندن میں ہوتے ہیں. یا لندن میں ہوتے ہیں. اچھا یہ اگر میں آپ سے پوچھوں کہ یہ وہاں کا جو مائنڈ سیٹ ہے، جو آپ ظاہر ہے اتنے بڑے بڑے نام آپ نے لیے ہیں جو انڈیا سے پاکستان سے لندن میں جمع ہو رہے ہوتے ہیں، ان کا کیا اس معاملے میں کیا اظہار خیال کرتے ہیں وہ کہ یار یہ جو کلچرل ایکسچینج ہے اس میں کیا قباحت ہے، اس کو شروع کرنے میں ان لوگوں کو کوئی رول پلے کرنا چاہیے، اور اگر رول پلے نہیں کر پا رہے تو اس کی کیا وجہ ہے؟ وہ کہیں سے تو دیکھیں کوئی ایک دیا جلنا اس چاہیے. معاملے میں میں تو اتنا زیادہ کچھ اس پہ کمنٹ نہیں کر سکتا، مگر یہ ضرور بول سکتا ہوں کہ کم از کم اب وہ پاکستان اور ہندوستان کی جو حکومتیں ہیں ان کو یہ چاہیے نا کریں. دیکھیں نا کتنی بڑی بیوقوفی ہے، اتنا بڑا بالکل. خطہ، دنیا کی 1 بلین سے زیادہ آبادی وہاں پر رہتی ہے، اب وہ آبادی ایک دوسرے سے کٹ آف ہے. اچھا اب یہاں جب ہندوستانی ملتے ہیں، دبئی میں ملتے ہیں، یہاں ملتے ہیں، تو کسی بھی مذہب وذہب کے ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہے، مگر جو ملتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ ہم بہت پرانی ایسا ہی ملاقات ہے. بالکل ہے. ایسے ہی ہے. بالکل یہ ایسے ہی ہے. آپ کو پہلے بھی کہیں دیکھا ہے. ایسا لگتا ہے کہ ہمارے بہت پرانی ملاقاتیں ہیں، حالانکہ ہم تو کبھی ہندوستان گئے ہی نہیں، میں نہیں گیا کبھی ہندوستان. ایسے ہی مگر ہے. یہ کہ انڈیا سے جب لوگ آتے ہیں تو ان سے مل کے ایسے ہی لگتا ہے کہ جیسے وہ پاکستان سے ہیں. اکثر ان کا یہاں لوگ پوچھتے ہیں، آپ مجھ سے پوچھتے ہیں آپ ہندوستان سے ہیں کہاں، آپ لکھنؤ سے ہیں؟ میں نے کہا نہیں بھائی میں پاکستان سے ہوں، کراچی سے. تو اب یہ اتنا زیادہ ہم لوگ ملتے جلتے، وہی میں نے آپ کو پہلے بار جو سٹارٹ کیا تھا انٹرویو یہ بتایا تھا کہ ہم یہاں ایسے ہی رہتے ہیں جیسے منقسم ہندوستان میں ہم رہا کرتے تھے، اور کیا ایسے ہی بات ملتے ہے. ہیں ایک دوسرے کی رسومات میں. آپ یقین کریں آپ کبھی آئیں لندن، بلکہ آئیں ضرور، اور میں آپ کو یہاں دکھاؤں، سب سے ملاؤں، آپ حیران ہو گئے کہہ رہے یار کیسے آپ لوگ سب مل جل کے انجوائے کرتے ہیں. عید پہ سب پہ ہم لوگ سب انجوائے کرتے ہیں، حویلی ہولی ہوتی ہے اس میں بیٹھتے ہیں ساتھ، مختلف مطلب یہ کہ جہاں خوشی کے لمحات ہیں سب مل کے انجوائے کرتے ہیں. کوئی تعصب نہیں، کوئی تفرقہ نہیں، کچھ نہیں، تعصب کوئی بھی نہیں. اچھا اس وہی شاعری کی اگر میں بات کروں
انڈیا پاکستان میں اردو شاعری جو ہے اس کا آپ سمجھتے ہیں کہ آنے والے وقتوں کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ جب ایک بڑے نام ہے، آپ نے فیض کا نام لیا، آپ نے جان ایلیا صاحب کا نام لیا، فراز صاحب تھے، اب جو نئے آنے والے شعراء ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اچھا کام کر رہے ہیں اردو میں، اردو کی شاعری میں؟ کیوں نہیں آپ کو بھائی، نظر بہت آتا اچھا کام کر رہے ہیں، بلکہ ان موضوعات پہ شاعری کر رہے ہیں جن پہ آج تک نہیں ہوئی. وہ اچھا موضوعات اٹھا رہے ہیں کہ جیسے اب آپ لیں مثال، اب وہی بات ہے، ہمارے جرمنی کے شاعر ہیں، بہترین شاعر، میرے تو فیوریٹ ہیں وہ، ان کا نام ہے عاطف توقیر. کیا بات وہ ہے؟ بندہ بات کر رہا ہے ٹائم اینڈ اسپیس کی اپنی شاعری میں. صحیح ہے. وہ یہاں پر ہماری لندن اردو وائس کی سیکرٹری جنرل ہیں عروج آصف، وہ بات کر رہی ہیں امیگرینٹس کی، جو کشتیوں پہ لوگ آتے ہیں، جو بوٹس میں آتے ہیں لوگ، ان کے کیا مسائل ہیں، اس کے اوپر شاعری کر رہی ہیں وہ. اب عاطف صاحب کیا کہتے ہیں، سنیں ان کا شعر: وجود کی بساط پر بڑی عجیب مات تھی، وجود کی بساط پر بڑی عجیب مات تھی، یقین لٹا کے اٹھ گئے، گما بچا کے رکھ دیا. اب یہ کہ ہم نے یقین لٹا دیا ہے اور گمان لیے گھوم رہے ہیں. تو یہ جو شاعری جو عاطف توقیر کی اس کی کتاب رد میں آئی ہے، وہ شاعری آج سمجھ لیں کہ آج کا فیض ہے، آج کا کیفی اعظمی ہے. اتنی کیا اچھی بات ہے، اسی کیا طرح بات آپ ہے. شاکر صاحب ہیں، ابھی جرمنی میں نے ان کو سنا، بہترین شاعر، ینگ شاعر، ایک نئے مطلب ایک فریشنس ہے ان کی شاعری میں، ایک نئے خیال ہے. وہ نہیں کہ محبوب کے پیچھے بھاگ رہے ہیں زلفوں کے، وہ بات کر رہے ہیں ادب برائے زندگی کی. ادب برائے ادب کا دور اب ختم ہو رہا ہے، ادب برائے زندگی کا دور شروع ہو گیا ہے. بہت عمدہ بات کہی آپ. اور ادب ادب برائے برائے زندگی. زندگی کیا ہے کہ آپ کے سماج میں جو ناہمواریاں ہیں، جو پریشانیاں ہیں، جو لوگ غربت سے پریشانیوں سے گزر رہے ہیں، وہ ایک بیچارہ جو بھنگی ہے آپ کے علاقے میں کام کر رہا ہے، ہم تو اس کو انسان نہیں سمجھتے، اس کی آواز کون اٹھائے گا؟ آپ بتائیں. ایک مزدور کو اس کا پورا پسینہ سوکھنے سے پہلے پیسہ، سوکھنے کے بعد بھی نہیں مل رہا پیسہ اور پسینہ آ جاتا ہے اس کو. یہ آوازیں کون اٹھائے گا؟ فیض نے اٹھائی، حبیب جالب نے اٹھائی عوام کی آواز. یہ سب آوازیں اٹھی نا، انڈیا سے بھی اٹھی، یہاں سے. اب جو فریش آواز ہے، جو لوگوں کو منطق اور ادراک کی دعوت دے رہا ہے، وہ عاطف توقیر ہے. کو سنیں آپ. ہمارے یہاں تو ہر مسئلہ یہ کہ اگر آپ کے نظریے کے کوئی خلاف ہے، ہم اس کو خارج کر دیتے ہیں. بھائی ایسے ہی یہ غلط ہے. جو منطق کی بات کر رہا ہے، عقل کی بات کر رہا ہے، چاہے وہ مسجد میں بیٹھ کے بات کر رہا ہو، ممبر میں بیٹھ کے بات کر رہا ہو، یا پب میں بیٹھ کے بات کر رہا ہو، اگر آپ کے بھلائی کی بات کر رہا ہے تو آپ اس کو سنیں. اس میں کوئی تو حرج ایک تو نہیں ہے، وہ آپ کو تبدیل نہیں کر دے گا آپ کو. اچھا، شاعری کے اندر اب جس طرح ہم پاکستان میں دیکھتے ہیں، ہمارے یہاں ایک بہت بڑا ایک المیہ سا ہو گیا ہے کہ کوئی بھی، میں اگر یہ کہوں کہ اجتہادی شاعری، اجتہاد ہو رہا ہے، جہاد ہو رہا ہے، شاعری کی شکل میں ہو رہا ہے، ہو تو رہا ہے، بالکل ہو رہا ہے. ٹالرنس جو ہے نا وہ یوسف بھائی ختم ہوتا جا رہا ہے کہ نہ لوگ برداشت کر پاتے ہیں، نہ حکومتیں برداشت کر پاتی ہیں، نہ معاشرے کے اندر برداشت ہے کہ وہ کسی بھی نئی آواز کو، نئے رویے کو، نئے خیال کو جو ہے نا وہ ایکسیپٹ کریں. اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ ٹالرنس کیوں کم ہوتا جا رہا ہے، ختم کیوں ہوتا جا رہا ہے؟ دیکھیں، ٹالرنس اس لیے ختم ہو رہا ہے کہ آپ کے ایک دوسرے سے رابطے ختم ہو گئے. ایک انسٹیٹیوشن ہوا کرتا تھا پاکستان میں، اور جبکہ ہر جگہ موجود ہے، وہ ہوتا ہے طالب علموں کا. ایسے ہی طالب علموں کو موقع دیا جاتا تھا کہ اپنا اظہار خیال کریں اور مخالفت میں بولیں. مقرر کے جو مقرر ہوتا تھا، وہاں تقریری مقابلے ہوا کرتے تھے. انسٹیٹیوشن آپ بچپن سے ٹرین کرتے تھے ان لوگ. آپ کا وہ انسٹیٹیوشن پچھلے 20 سال سے بند ہے، 30 سال سے بلکہ. ایسے ہی ضیاء الحق کے بعد سے وہ سارا انسٹیٹیوشن بند کر دیا تھا اس نے. تو آپ کا جب انسٹیٹیوشن ہی بند ہے اور آپ فیکٹری نہیں لگی ہوئی آپ کے پاس، آپ کہہ رہے ہیں یار وہ آج کل وہ ہمارے کرکٹ بیٹ نہیں بن رہے، کیا چکر ہے؟ فیکٹری بند ہے آپ کی. بہت اعلیٰ بات بولی آپ نے، فیکٹری بند کر آپ کی دی ہم نے. فیکٹری بند ہو گئی ہے. تو اب جو لوگ ایک دم آ رہے ہیں، اور ایک انٹرنیٹ کا جو ایک پورا فلڈ آیا ہے، اس سے جو لوگ سن رہے ہیں، ان میں سوال کرنے کی طاقت نہیں ہے. وہ سوال ہی ایسے نہیں ہی کرتے بھائی. بالکل صحیح کہا سوال آپ کیوں نے. نہیں کرتے؟ وہ سوال اس لیے نہیں کرتے کہ وہ سوال کرنا نہیں چاہتے. وہ تقلیدی ہیں، وہ ترقی پسند نہیں ہے. جو ترقی پسند ہوگا وہ سوال کرے گا، اور جو ترقی پسند ہوگا اپنے خلاف سنے گا اور اس کا جواب دے گا. تو جب آپ کے بہت اعلیٰ. یہ ڈیبیٹ کا کلچر پیدا ہوگا تو آپ میں لوگوں کو سننے کا حوصلہ آئے گا.
مجھے اتنا لوگوں نے وہ تلفظ کے اوپر برا بھلا کیا کیا تنقیدیں کی. حاضر حاضر جناب حاضر. فیض صاحب کہتے تھے حاضر جناب, تو میں بھی کہتا ہوں حاضر. تنقید کریں, خوب کریں تنقید. تنقید کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ آپ سوچ رہے ہیں, اور آپ سوچ رہے ہیں تو آپ سوال کر رہے ہیں, اور آپ سوال کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ ہمارے قبیلے میں آ گئے. تو سوال کرنا شروع کیجئے, تاکہ سوال کرنے سے آپ میں شعور, ادراک, منطق, فلسفہ, تاریخ, ان کے بارے میں جستجو ہوگی آپ کو. یہ ہماری تاریخ جو دکھائی جاتی ہے, ضیاء الحق کے بعد سے جو دکھائی گئی ہے تاریخ ہمارے یہاں, وہ جو نسیم حجازی کے ناول تھے, یہ ہو گیا تلواریں نکل رہی ہیں, ایک گلوریفائی جو کیا گیا ہے. اصل تاریخ کیا, بہت وہ بڑا تو پڑھ گیا. نقصان. بالکل ایسی. بہت. عورت کی تاریخ, ڈاکٹر مبارک علی جیسا آدمی, اتنا بڑا رائٹر, آپ کا ملک ان کو رسپیکٹ نہیں دیتا. اتنا بڑا رائٹر یہاں ہوتا تو پوچھتے ان کو, ان کے لیے پورا گھر لے کر جو نا ان کو کہتا آپ یہیں رہے, بس ہمارے ساتھ ہی رہے. اس شخص نے اتنا کام کیا, اتنا لکھا ہے, اتنا کچھ لکھا ہے. سبط حسن نے اتنا کچھ لکھا ہے. پروفیسر ڈاکٹر علی عباس جلال پوری صاحب نے اتنا کچھ لکھا ہے. آپ اس طرف آ جائیے مذہب کے حوالے سے, علامہ محمد اسد, روڈ ٹو مکہ جنہوں نے لکھی ہے, وہ آپ کو پتا ہے آپ کے پہلے پاکستانی تھے, وہ فرسٹ آفیشیل پاکستانی, جن کا پہلا پاسپورٹ بنا تھا, پہلا شناختی کارڈ بنا تھا. یہ کسی کو نہیں پتا پاکستان. کیا بات And ہے. he was converted and he was introduced by Allama Iqbal to Jinnah so that he can modernize and reform the Islam in Pakistan and implement it so that we can get rid of these mullahs and dullards. تو ہمیں ان سے جان چھڑانی تھی, ایک پورا انسٹیٹیوشن بنایا گیا تھا, مگر وہ جن کے ذہنوں میں تھا وہ ختم ہو گئے. اس لیے ہمارے جو یہی نہیں سمجھتا انسان کہ سیکولر مذہب نہیں ہوتا, ایک نظریہ ہے, سیاسی نظریہ, جس میں انصاف جو ہے وہ برابر سے ہوتا ہے ایک دوسرے کے ساتھ. اس میں یہ نہیں دیکھا جاتا کس مذہب میں. تو یہی چیزیں, اسی لیے میں کہتا ہوں زبان کا صحیح بولنا, جاننا, پڑھنا اس لیے ضروری ہے کہ آپ میں سوال کرنے کی طاقت پیدا ہو. آپ اپنی زبان میں جتنی معلومات حاصل کر سکتے ہیں اور جتنی ترقی کر سکتے ہیں وہ کسی زبان میں نہیں کر سکتے. بہت اعلیٰ بات. چائنا اپنی زبان بول رہا ہے, ان کو تو کسی نے نہیں روکا. جاپان اپنی زبان بول رہا ہے, جرمنی اپنی زبان بول رہا ہے, فرانس اپنی زبان بول رہا ہے, مگر جب وہ دنیا سے رابطہ کرتے ہیں تو انگریزی بولتے ہیں. تو آپ بھی بھائی جب رابطہ کریں تو اردو بولیں, مگر اپنی زبان تو کم از کم اس کو صحیح بولیں, صحیح طریقے سے بولیں. آپ زبان صحیح بولیں گے تو آپ صحیح سنیں گے, صحیح سوال کریں گے, پڑھیں گے تو اس کے آپ کے ذہن میں سوالات پیدا ہوں گے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس لیے زبانوں پہ یہاں پر ڈکشنری, آکسفورڈ ڈکشنری ہر سال کئی 100 لفظ, کئی 1000 لفظ ہمارے اردو کے اپنی ڈکشنری میں لے رہا ہے. اب کمر بند کا جو لفظ ہے انہوں نے لے لیا ہے, پرانا لیا ہوا ہے. کشتی, یہاں کا سلینگ ہے کشتی, کشتی لیا ہوا ہے انہوں نے. اچھا. آئی میک کشتی, وہ کہتا ہے جبلی کے لیے بولتا ہے کشتی, خوش ہوتا کہتا ہے کشتی. ہمارے کشتی تو کسی کو پتا بھی نہیں ہوگا, وہ کہیں گے آپ ریسلنگ. ہمارے خبریں روزانہ, میں نے خبریں سننا چھوڑ دی, مجھے بہت ہارٹ اٹیک نہ ہو جائے گی, بہت تکلیف ہوتی ہے. وہ نیچے ایک لائن لگی ہوتی ہے بریکنگ نیوز. تو میں نے کوئی دوست بیٹھے تھے, میں نے ان سے بولا یہ بریکنگ نیوز نہیں, یہ وہ ہے ٹوٹی ہوئی خبریں. بھائی اس کو آپ بریکنگ نیوز کیوں لکھتے ہیں بار بار؟ انگریزی کا لفظ کیوں استعمال کر رہے ہیں؟ آپ کے اردو کے لوگ مر گئے, پورا آپ کا جنگ اخبار چل رہا ہے, آپ کا نوائے وقت چل رہا ہے, ایک سے ایک لکھنے والے صحافی پڑے ہیں. آپ ان سے پوچھیں بھائی کہ کیا لکھنا ہے اس کو, بریکنگ نیوز. تو آپ کی زبان ہے نا, آپ خود ہی اون نہیں کریں گے تو پھر ایسی کون ہے, اون کرے گا؟ بالکل ایسی ہے, بالکل ایسی ہے. اب یوسف ہندوستان میں بھائی آپ دیکھ رہے ہیں ہندی چل رہی یہ ہے. بالکل بالکل صحیح کہا آپ نے. اچھا ہمارے یہاں یوسف بھائی ایک اور بھی چیز, جس طرح ہم دیکھتے ہیں ثقافتی طائفے جو ہے نا, یہ انڈیا سے, پاکستان سے, یہ پاکستان سے لنڈن جا رہے ہیں, اسی طرح امریکہ جا رہے ہوتے ہیں, جہاں پہ جس طرح آج کل کا ایک ٹرینڈ چل گیا ہے کہ جی مختلف ٹی وی شوز ہیں, پورا کا پورا ٹی وی شو کا جو ہوسٹ ہے وہ اپنے ساتھ پورا ایک جو طائفہ ہے وہ لے کے جاتا ہے, اور وہاں پہ جا کے شوز کر رہے ہوتے ہیں, ٹی وی شوز کر, وہ ایک ریپلیکا وہاں پہ شوز وہ کیے جا رہے ہوتے ہیں. یہ کس حد تک کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں پاکستان کی امیج کے لیے یا اردو زبان کی ترقی کے لیے؟ ان کا کیا کنٹریبیوشن ہے؟ دیکھیں ان کا, میں یہاں تک بس اتنی میری ناقص معلومات یہی ہے کہ اتنا مجھے ان کے بارے میں پتہ نہیں ہے, کیونکہ میں بہت کم دیکھتا ہوں. مگر جو یہ ہو رہا ہے یہ تو دیکھیں نا, اب آپ کے ملکوں میں, جب ممالک میں جب پابندیاں ہوں گی, ملک میں چیزیں مہنگی ہوں گی, ٹیکنالوجی
وہاں پر بہت زیادہ نہیں ہو پائے گی. اب آپ جیسے اپنا چینل چلا رہے ہیں تو آپ اپنی محنت سے چلا رہے ہیں نا, اس میں حکومت کا ایسے تو ہی کوئی رول نہیں ہے نا. آپ کا اپنا پیسہ, اپنی انرجی, اپنے طریقے سے آپ لوگوں کو ڈھونڈ رہے ہیں, بات کر رہے ہیں, لوگوں تک میسج پہنچا رہے ہیں. ایک وائر از اے بگ تھنگ. آپ جو کام کر رہے ہیں مذاق نہیں ہے وہ. مطلب یہ کہ بالکل یہاں ایسے پر کے لیے پورا بی بی سی کا ادارہ بنا ہوا ہے جو کام کر رہا ہے, جو آپ کر رہے ہیں. بے نہیں کہ شک. یہ مطلب, مگر وہ ان کے اپنے پرسنل انیشیٹو سے اپنے خود اپنے آپ کو کر کے وہ باہر جا کے شوز کر رہے ہیں. تو وہ اسی لیے کر رہے ہیں نا کہ آپ کے ملک میں وہ فیسلٹی, آپ کے اسٹوڈیوز ہی نہیں ہے, آپ کے اسٹوڈیوز ہی نہیں ہے, آپ کے فلمیں نہیں بن رہی, تو میوزک کس کے لیے دیں گے آپ؟ بالکل آپ کے یہاں کوئی ایسا, آپ کے یہاں جو آپ کے گانے چوری ہو رہے ہیں, آپ کے پاس کوئی اس چیز کو پرسیو کرنے والا نہیں ہے انٹرنیشنل کورٹ میں. آپ کے گانے, غزلیں, آپ پورے گانے لے لیتے ہیں وہ فلموں میں ہندوستان میں لوگ, آپ کچھ نہیں کرتے. کیونکہ آپ, وجہ یہ ہے کہ اتنی بڑی مارکیٹ ہے, وہاں پر آپ مشہور ہو جاتے ہیں تو آپ کا گانا چل جاتا ہے. آپ یہاں آتے ہیں لندن, امریکہ, یہاں کے پروگرام کرتے ہیں, تو ہمارے جو بیچارے لکھنے والے ہیں وہ ایک اس طرح کے جو لوگ آ کے پروگرام کرتے ہیں وہ ایک کنیکشن بنا دیتے ہیں. کل آپ آئیں گے, آپ کا وائر یہاں پر آ کے پازیٹیو اور نیگیٹو ملائے گا تو کنیکشن ہوگا. کیا تو بات ہے, یہاں پر بہت آپ بھی اعلیٰ آئیں گے, بات ہے. program کریں گے, تو آپ کا کنیکشن بن جائے گا آٹومیٹکلی. آپ کو فیل ہوگا کہ آپ اسی علاقے میں رہتے ہیں, یہیں کے رہنے والے, یہاں کے لوگوں کو آپ جاننے لگے. اپنے ہی لوگ ہوں گے تو آپ کو یہاں پر فرق یہ ہوگا کہ آپ کو ہندوستان سے لوگ مل جائیں گے, بنگلہ دیش سے لوگ مل جائیں گے. تو ایک پوری اس لیے یہ جو باہر آ کے کرنا, پروگرامز کرنا, جو لٹریچر شوز ہوتے ہیں, یہ اسی کا بہانہ ہے کہ یہ ایک طرح سے جو نجی پیمانے پر, حکومتی پیمانے پہ نہیں, جو نجی پیمانے پہ لوگ اپنے تئیں کوششیں کر رہی ہیں آرگنائزیشن, ان کا مقصد اور کچھ نہیں ہے. ہمارا مقصد اور کیا ہے, بتا, آپ بیٹھیں, آئیں, سنیں, اگلی جنریشن گانے سنیں, ایک دوسرے سے بات چیت کریں, تھوڑی سی تنقید کریں, تھوڑی تنقید برداشت کریں. یہ حوصلہ بنا رہنا چاہیے. صرف اسی چکر میں ہم لگے رہتے ہیں. اسی لیے ساؤتھ ایشین فیسٹیول بھی کر رہے ہیں اسی سلسلے میں. بہت بڑا فیسٹیول, آپ کو بھیجوں گا میں پوسٹر, دیکھیے گا. بہت بہت شکریہ. یہ اس میں آپ نے شروع میں ذکر کیا غالب ڈرامے کا, اور ہاں غالب ڈرامے میں جو آپ نے ایک سمجھ لیں پیس جو ہے, آپ نے کہا کہ میں آپ کو سناؤں گا, تو میں آپ سے ہاں, ریکویسٹ کروں گا کہ وہ پیس سنائیں ذرا, جو آپ غالب ڈرامے سے جو آپ ہمیں سنانا چاہ رہے لیکن تھے. میں کوئی اس کی بھی کہانی ہے. اچھا. پاکستان میں تھے تو ہمیں یہ تھا, اردو کا پیپر تھا, تو ذہن میں یہ تھا کہ اس زمانے مرزا غالب ڈرامہ آیا تھا. تو اب یہ تھا کہ کہیں مرزا غالب پہ نہ آ جائے لکھنے کے لیے. اگر آ گیا صحیح. تو پھر ہمیں لکھنا ہوگا پورا, سارے ان کے اشعار یاد کیے. اور میرا ذہن میں یہ تھا کہ اللہ کرے مرزا غالب آ جائے, کیونکہ یہ ڈرامہ پورا دیکھا ہوا تھا میں نے, غزلیں ساری یاد تھیں مجھے, اور یہ ابتدائیہ میں نے بالکل ذہن نشین کر لیا تھا. تو وہ آج تک میرے ذہن میں ہے, اور یہ گلزار ارے صاحب نے ماشاء, بہت. کیا اور بات ہے. یہاں سے ڈرامے کا آغاز ہوتا ہے کہ بلی مارا کے محلے کی وہ پیچیدہ دلیلوں کی سی گلیاں, سامنے ٹال کے نکڑ پر بٹیروں کے قصیدے, آئے. گڑگڑاتی ہوئی پان کی پیکوں میں وہ داد وہ واہ واہ, چند دروازوں پہ لٹکے ہوئے بوسیدہ سے کچھ ٹاٹ کے پردے, ایک بکری کے ممیانی کی آواز, آئے. اور دھندلائی ہوئی شام کے بے نور اندھیرے. ایسے دیواروں سے منہ جوڑ کے چلتے ہیں یہاں, چوڑی والان کی بڑی بھی جیسے اپنی بجھتی ہوئی آنکھوں سے دروازے ٹٹولے. اسی بے نور اندھیری سی گلی قاسم سے ایک ترتیب چراغوں کی شروع ہوتی ہے. قرآن سخن کا صفحہ کھلتا ہے, مرزا اسد اللہ خان غالب کا پتہ ملتا ہے. ہیں اور بھی دنیا میں سخنور بہت اچھے, کہتے ہیں کہ غالب کا ہے راز بیاں, اور ہم کو معلوم ہے جنت کی حقیقت, لیکن دل کے خوش رکھنے کو غالب یہ خیال اچھا ہے. یہ ہے سب. کیا بات ہے, کیا بات ہے. اللہ آپ کی عمر دراز کرے یوسف بھائی, اور جو آپ کام کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو اس میں صحت تندرستی دے. اسی طرح آپ اردو کی ترقی ترویج کے لیے کام کرتے رہیں, اور بہت اسی شکریہ. طرح ہم آپ کے ساتھ گاہے بگاہے جو ہے یہ پروگرام حاضر ایک آج ختم کر رہے ہیں, لیکن انشاءاللہ دوبارہ آپ کے ساتھ تعلق اور دوبارہ آپ کے ساتھ کنیکشن جوڑیں گے. آپ کا حاضر بہت بہت شکریہ, بہت بہت حاضر شکریہ. بہت تھینک یو شکریہ. جی. آپ کے اوکے ادارے جی. کا, وائر کا بہت بہت شکریہ. اینڈ میری پوری دعائیں ہیں وائر کے ساتھ کہ اسی طرح پھلے پھولے اور ایک پروگریسو میسج لوگوں تک پہنچائے. بہت 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 شکریہ شکریہ. پورے ادارے. اوکے جی, اوکے. اللہ حافظ. اللہ حافظ. اللہ حافظ.